بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی کامیابی بس یہ سمجھتا ہوں اگر کسی ایک میں بھی علم کی چاہت پیدا ہو جائے، کچھ سیکھنے کا شوق، اور صرف شوق نہیں، ذوق۔ ذوق کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے شوق اور ایک ہوتا ہے ذوق۔ ذوق اور شوق میں کیا فرق ہے؟ ذوق ذرا بعد کی منزل ہے، شوق پہلی منزل ہے۔ شوق یہ ہے کہ مثلا فرض کیجیے بچوں کو ایسی بات کہوں کہ جو ہنسے بھی کچھ یاد بھی رہ جائے نا۔ فرض کیجیے میں لندن سے آ رہا ہوں اور میں نے سن رکھا ہے کہ ممبئی میں کوئی ایک مٹھائی ہوتی ہے خاص، اس کا نام ہے افلاطون۔ بچوں کو یاد رہے گی یہ مثال، اب بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا سنا ہے اور اس کی تعریفیں سنی ہیں، جن لوگوں نے کھایا ہے انہوں نے خوب تعریفیں کی ہیں، اور کچھ مجھے جلانے کے لیے کہ بھئی آپ تو بمبئی گئے ہی نہیں اب تک، تو آپ کیا جانیں کہ افلاطون کیا ہوتا ہے۔ اور نہ جونپور کی امرتی کوئی چیز ہے، اور نہ وہ الہ آباد کا قادر کا کالی گاجر کا حلوہ کوئی حیثیت رکھتا ہے، اور نہ وہ لکھنؤ کی فلاں چیز، کچھ نہیں، بس بمبئی کی جو مٹھائی ہے افلاطون، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ اچھا یہ سب جو میں سن رہا ہوں تعریفیں، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ شوق۔ شوق پیدا ہو جائے گا کہ بھئی چلیں ذرا دیکھیں تو۔ ذوق کب پیدا ہوگا؟ جب چکھیں گے اور اس کا صحیح مزہ محسوس ہوگا تو ذوق پیدا ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں بس دو چیزیں کر کے آگے بڑھ جاؤں، آپ کے اندر علم کا شوق بھی پیدا ہو، علم کا ذوق بھی پیدا ہو جائے۔ شوق پیدا ہو جائے اور تھوڑا سا ذوق، مزہ۔ علم میں مزہ ہوتا ہے، خدا کی قسم علم میں مزہ ہوتا ہے۔ اور نمک کا مزہ الگ ہے اور شکر کا مزہ الگ ہے اور ترشی کا مزہ الگ ہے، مگر علم کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ علم کا یہ نمک کا اور شکر کا، ان چیزوں کا مزہ تو اس زبان تک رہتا ہے۔ کہاں تک رہتا ہے؟ کتنی دیر؟ ارے اس زبان سے حلق تک پہنچا، مزہ ختم۔ صحیح ہے؟ لذیذ سے لذیذ لقمہ ہو، کتنا ہی شیریں، کتنا ہی نمکین، کتنا ہی عمدہ، بہترین غذا، لذیذ، خوشبودار، بس کہاں تک اس کی لذت ہے؟ فضائے دہن تک۔ اس زبان کا بس آگے کا حصہ تھوڑا سا بس، اور جہاں یہ آگے بڑھا وہ نوالا جو بہت مزیدار تھا بالکل بے مزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی معدے تک پہنچتے پہنچتے مزہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر نوالا پلٹ کے منہ میں آ جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ لذت کیا ہوئی۔ مگر خدا کی قسم علم کی لذت یہ ہے، جتنا علم کو استعمال کرو گے پورے وجود میں علم کی لذت محسوس ہوگی۔ علم کی لذت زبان تک نہیں آئے، علم کی لذت ہونٹوں تک نہیں آئے، علم کی لذت تقریر تک نہیں آئے۔ علم جتنا آپ کے وجود میں داخل ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کی لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جب علمی باتیں، علمی نکتے، علمی دقائق، علمی حقائق، علمی رقائق، علمی لطائف سمجھ میں آنے لگیں گے تو بار بار اس کے دہرانے میں اور لذت بڑھتی چلی جائے گی، گھٹے گی نہیں۔